ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے کے لیے جا رہے ہیں جنوبی امریکہ کے ایک ملک ارجنٹینا، جسے عمومی طور پر ارجنٹائن ریپبلک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ملک جنوبی امریکہ کا دوسرا جبکہ دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کے 23 صوبے اور ایک خود مختار شہر بیونس آئرس ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یورپیوں کے امریکہ میں داخلے کے قبل یہاں پر کچھ خانہ بدوش قبائل رہا کرتے تھے، اور یہ خانہ بدوش کھیتی باڑی کرنے اور مٹی کے برتن بنانے میں خاصی مہارت رکھتے تھے۔ 16ویں صدی کے آغاز سے پہلے یورپی لوگ مشرق کی سمت جانے والے راستوں کی کھوج لگاتے رہتے اور یوں وہ اس نئی دنیا میں آ پہنچے تھے۔ سب سے پہلے یہاں پر ہسپانوی لوگ آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسپین والوں نے جنوبی امریکہ کے تقریباً سبھی ممالک کو اپنی ملکیت قرار دیتے ہوئے قبضے کرنے شروع کر دیے اور اپنی نو آبادیاں بھی قائم کرنے لگے۔ ارجنٹینا میں ہسپانویوں نے اپنی آبادیاں بسانے کے لیے دریائے پرانا کے کنارے ایک قلعہ آباد کیا۔ بیونس آئرس کے مقام پر ہسپانویوں نے اپنی پہلی مستقل آبادی 1536 میں قائم کی، جسے مقامی خانہ بدوشوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تاہم ہسپانویوں کی طرف سے اس شہر کو 1580 عیسوی میں دوبارہ بسا لیا گیا تھا۔ یہ علاقہ جہاں آج کا ارجنٹینا آباد ہے، ہسپانوی افریقی غلاموں کو یہاں کھیتی باڑی کے لیے افریقہ سے لایا کرتے تھے، جو یہاں پر آ کر بسنا شروع ہو گئے۔ آگے چل کر ان کے بچوں، مقامی قبائل اور ہسپانویوں کے خاندان جو یہاں بس چکے تھے یہاں پر مستقل آباد ہو گئے، اور یہاں مجموعی طور پر کل آبادی کا 1/3 بیونس آئرس میں آ کر آباد ہو گیا، جبکہ باقی آبادی بھی ہسپانویوں کی قائم کردہ چھوٹے بڑے شہروں میں منتقل ہونے لگی۔ یوں 1776 میں بیونس آئرس کو شہر کا دارالحکومت ہونے کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ شہر جنوبی امریکہ میں ایک تجارتی مرکز کے طور پر دنیا کے سامنے ابھرا اور بڑی بڑی طاقتوں کی نظروں میں آنے لگا۔ 1806 اور 1807 میں برطانوی حکومت نے ارجنٹینا کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے یہاں پر 2 بار حملے بھی کیے، مگر دونوں بار برطانویوں کو یہاں سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانوی افواج کے حملے کے ساتھ ہی مقامی آبادی نے بھی آزادی کا نعرہ بلند کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آزادی کی تحریک میں لوگوں کا مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لوگ 2 حصوں میں بٹ چکے تھے۔ ایک طرف ملک کی آزادی چاہنے والے لوگ تھے، جبکہ دوسری طرف ہسپانوی بادشاہت کے وفادار تھے۔ اس وقت ارجنٹینا اور پیراگوئے پر ہسپانویوں کا ہی قبضہ تھا۔ جب آزادی کی تحریک چلی تو ارجنٹینا آزادی کے متوالوں، جبکہ پیراگوئے کا علاقہ ہسپانوی بادشاہت کے وفاداروں کے پاس چلا گیا۔ آزادی انقلاب کے انہی سالوں میں پیراگوئے پر بھی ارجنٹینا نے اپنا قبضہ کر لیا۔ پیراگوئے نے اسپین سے اپنی آزادی کا اعلان 1811 میں ہی کر دیا تھا، مگر یہ ایک دہائی کا عرصہ کچھ عجیب طرح سے گزرا۔ ہسپانوی حکومت کا زور ختم ہوتے ہی مقامی لیڈروں نے 1813 میں اسپین سے آزادی کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا، مگر یہ اعلان ہسپانوی وفاداروں اور آزادی کے متوالوں کے درمیان خانہ جنگی کی ایک بڑی وجہ بن گیا۔ چند سال بعد 9 جولائی 1816 کے روز ہسپانوی حکومت نے ارجنٹینا کی آزادی کو تسلیم کر لیا، جبکہ پیراگوئے کو ارجنٹینا سے آزادی 1842 میں ملی تھی۔ 1875 میں یورپ سے آنے والی غیر ملکی سرمایہ کاری سے ارجنٹینا میں زراعت کا نقشہ بدلنے لگا۔ تقریباً 1 صدی گزرنے کے بعد دوبارہ سے وہاں قانون کی بحالی ممکن ہوئی۔ 1880 سے 1929 کا دور ارجنٹینا کی خوشحالی کا دور کہلایا جاتا ہے۔ یہی وہ دور تھا جب ارجنٹینا دنیا کے 10 امیر ممالک میں شمار ہونے لگا تھا۔ دوسرے ممالک سے لوگ ہجرت کر کے ارجنٹینا آنے لگے۔ اب ایک طرف مہاجرین کی آمد سے آبادی میں اضافہ ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف صحت کے مراکز قائم ہو رہے تھے، جن کی وجہ سے شرح اموات میں بھی کمی آ رہی تھی۔ مجموعی طور پر ملک کی آبادی میں 5 گنا اضافہ ہوا، جبکہ اسی دور میں معیشت 15 گنا مضبوط ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم میں ارجنٹینا کا غیر جانبدار رہنا بھی اس ملک کی معیشت میں مضبوطی کی ایک بڑی وجہ ثابت ہوئی۔ 1930 میں ارجنٹینا پر فوجی حکومت کا قبضہ ہو گیا۔ فوجی حکومت نے اگلے 10 سالوں کے لیے ملک میں جاری ترقیاتی کاموں کو روک کر
ارجنٹینا کو کئی دہائیاں پیچھے لا کھڑا کیا۔ دوسرے جنگی عظیم کا آغاز بھی ہو چکا تھا، مگر اس بار بھی ارجنٹینا غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتا رہا۔ 1946 میں دوبارہ صدارتی انتخابات ہوئے اور امریکہ سے سفارتی تعلقات کشیدگی کا شکار رہے اور ملکی حالات ایسے ہونے لگے جیسے 2002 سے پاکستان کے ہو چکے تھے۔ کبھی بم دھماکہ ہوتا تو کبھی سیاستدانوں کا قتل۔ یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کہ ارجنٹینا روس سے اپنے تعلقات ختم کر لے یا ارجنٹینا کو ایسا حکمران ملے جو صرف امریکہ ہی کی حمایت کرے۔ ارجنٹینا معاشی لحاظ سے دن بدن کمزور ہو رہا تھا۔ قرضوں کی شدت میں اضافہ اور کرنسی کی قدر میں کمی بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ رشوت ستانی ملک کی جڑوں میں بیٹھ چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ارجنٹینا میں کوئی بھی صدر انتخابات کے ذریعے منتخب ہوتا مگر ملک کی صورتحال سے خود ہی مستعفی ہو جاتا۔ 1990 میں ملکی کرنسی پیسو کو ڈالر سے جوڑ دیا گیا، مگر برہنی قرضوں کے دباؤ اور ملک کی صورتحال دن بدن ابتر ہونے کی وجہ سے ڈالر اور پیسو کا بنایا گیا یہ رشتہ 2002 میں ہی ٹوٹ گیا تھا، اور اس وقت ارجنٹینا کا تقریباً مکمل معاشی دیوالیہ نکل چکا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی وہ دور تھا جب 2 ہفتوں کے مختصر عرصے کے دوران ارجنٹینا کے 5 صدر بدلے جا چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ بینکوں میں اپنے جمع کروائے ہوئے پیسے بھی نہیں نکلوا سکتے تھے، کیونکہ حکومت وقت چاہتی تھی کہ کسی طرح سے معاشی بحران کو کم کیا جا سکے۔ دسمبر 2002 کو بینکوں سے پیسے نہ نکلوانے والی پابندی تو ختم ہو گئی، تاہم حکومت نے اسی کے ساتھ کچھ پلاننگ بھی کی۔ انتہائی بے قدری کا شکار ملک کی کرنسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت نے صنعتی ترقیاتی کاموں پر توجہ دی، درآمدات کو کم کر کے برآمدات کو بڑھایا، تجارتی خسارہ کم ہوا اور معاشی ترقی میں تسلسل قائم ہوا۔ قرضوں کے نظام کو بہتر بنایا گیا۔ IMF کے قرضے صرف 2 سالوں کے اندر واپس کرنے شروع کر دیے۔ 2010 میں ارجنٹینا نے ہم جنس پرستوں کو شادی کے حقوق دیتے ہوئے قیامت کی ایک بڑی نشانی کو پورا کر دیا۔ یہ ملک آج بھی معاشی ترقی اور افراط زر کا شکار ہے۔ ارجنٹینا جہاں دیگر جزیروں پر آج بھی اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، وہیں انٹارکٹیکا میں 10 لاکھ مربع کلومیٹر پر اپنی ملکیت کا دعوے دار بھی ہے۔ 27,80,400 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ ارجنٹینا دنیا میں بھارت کے بعد 8واں بڑا ملک ہے، جبکہ 4,50,00,000 افراد کی آبادی کے ساتھ یہ 21ویں نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے۔ اگر آپ فٹ بال سے دلچسپی رکھنے والوں میں سے ہیں تو آپ یقیناً اس ملک کے عظیم سرمائے لیونل میسی کے نام سے ضرور واقف ہوں گے۔ میسی جو کہ ارجنٹینا کی فٹ بال ٹیم کا کپتان اور تقریباً پچھلی 1.5 دہائی سے اسپین کے FC بارسلونا کلب کی جانب سے کھیلتا ہے، جس کی وجہ سے اسپین نے اسے ہسپانوی شہریت سے بھی نواز رکھا ہے۔ ارجنٹینا 2 بار فیفا ورلڈ کپ کا فاتح اور 2 بار رنر اپ بھی رہ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ارجنٹینا میں بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں اور ارجنٹینا کے شہریوں نے سینکڑوں اعزازات صرف کھیلوں کی صورت میں اپنے ملک کو دلوا رکھے ہیں۔ ارجنٹینا میں تعلیم کی شرح 97% کے قریب ہے، جبکہ انسانوں کی اوسط عمر 76 سال ہے۔ اس ملک میں انسانوں کی صحت کے حوالے سے 1,02,000 کے قریب ڈاکٹر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ صحت کے حوالے سے ارجنٹینا کا شمار ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہسپانوی زبان اس ملک کی سرکاری زبان ہونے کا درجہ رکھتی ہے اور ہسپانوی زبان بولنے والوں کے حوالے سے یہ ملک دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اطالوی زبان کو دوسری بڑی زبان ہونے کا درجہ حاصل ہے، جسے ملک میں 15 لاکھ کے قریب افراد بولتے ہیں، جبکہ 10 لاکھ کے قریب افراد عربی زبان بھی بولتے ہیں اور جرمن بولنے والے افراد بھی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ بیونس ایرس کو اس ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس شہر کی آبادی 1,30,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس شہر کی بندرگاہیں بھی شہر کی معاشی ترقی کی ایک بڑی وجہ مانی جاتی ہے۔ یورپی ثقافت کے بھرپور اثرات کے باعث اس جنوبی امریکہ کا پیرس بھی کہا جاتا ہے۔ +54 ارجنٹینا کا کالنگ کوڈ اور ڈومین نیم .AR ہے۔ اس ملک کی کرنسی کو پیسو کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستانی 4 روپے 20 پیسے کے برابر ہے۔
मुल्क की आबादी में 66% लोग कैथोलिक मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, 1% यहूदी और 1% मुस्लिम हैं, जबकि बाकी लोग ला दीन यानी किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखते। मुसलमानों की तादाद एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 लाख है। मुसलमानों की बड़ी तादाद सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद यहाँ कर आकर बस गई थी। लातीनी अमेरिका का सबसे बड़ा रेल का निज़ाम भी इसी मुल्क में मौजूद है। यहाँ पर 36,966 किलोमीटर लंबाई रेल की पटरियाँ मौजूद हैं। मुल्क के 23 के 23 सूबे और खुद मुख्तियार शहर ब्यूनस आयर्स रेल के निज़ाम से मुंसलिक हैं। 2,31,374 किलोमीटर सड़कों का जाल भी मुल्क में मौजूद है। इस मुल्क के हर सूबे के दारुल खिलाफा में एक एयरपोर्ट लाजमी तौर पर मौजूद है। हवाई सफ़र इस मुल्क में आमदोरफ्त का बेहतरीन जरिया माना जाता है और मुल्क में मौजूद एयरपोर्ट्स की कुल तादाद 166 के करीब है, जबकि इस मुल्क में 8 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल हैं। दीगर कई एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल होने के बावजूद भी गैर मुल्की परवाज़ों के लिए कम ही इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बहुत बड़े माशी बहरान से गुजरने के बाद भी यह मुल्क लातीनी अमेरिका की तीसरी बड़ी जबकि जनूबी अमेरिका की दूसरी बड़ी माशी ताकत है। इस मुल्क की मईशत के पीछे कुदरत के इस मुल्क को अता किए गए खजाने, अवाम का आला तालीम हासिल करना और सनतों का वो क़याम है जो आज से कई दहाइयाँ पहले इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए किया गया था। यह मुल्क दुनिया की 20 बड़ी ताकतों यानी G20 का रुकन भी है। अर्जेंटीना का शुमार सबसे कम वक्त में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाले ममालिक में भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया के एक्सपोर्ट के साथ साथ केमिकल इंडस्ट्री और ज़राअत के शोबे इस मुल्क को बहुत बड़ा सहारा देते हैं। गोश्त, मकई, गंदम, सूरजमुखी का बीज, सोयाबीन, शहर, ज्वार, माल्टे और कद्दू के एक्सपोर्ट के हवाले से ये मुल्क दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम रखता है, जबकि जिंक, चांदी, सोना, लोहा, सीसा, मैग्नीशियम और गंधक दीगर वो कीमती धातें हैं जो इस मुल्क की सरजमीन के नीचे दफन है, जिन्हें निकाल कर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मुल्क की मईशत में 3% किरदार सियाहत के शोबे का भी माना जाता है। 2017 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस मुल्क में 58 लाख अफराद सियाहत की गर्ज से आए थे, जिससे $22 बिलियन का फ़ायदा हुआ और सियाहत के शोबे से इस साल 6,71,000 अफराद ने भी अपना रोज़गार कमाया था। जनूबी अमेरिका में सबसे कम दर्जा हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी इसी मुल्क में होता है, क्योंकि इस मुल्क के शुमाल में गर्मियों में मौसम इंतहाई गर्म और मरतूब रहता है और सर्दियां बहुत ही कम आती हैं। वस्ती अर्जेंटीना में गर्मियों का मौसम गर्म और तूफ़ान बारिशें भी लाते हैं। सर्दियां निस्बतन नॉर्मल होती हैं, जबकि जनूब की जानब हल्की गर्मियां और सर्दियां सख्त बर्फबारी वाली होती हैं। जनूबी इलाकों में नवंबर से फरवरी तक दिन 19 घंटों का होता है और मई से अगस्त तक रातें तवील हो जाती हैं। अर्जेंटीना के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो कहा जाता है कि इस मुल्क का नाम एक लातीनी लफ्ज़ अर्जेंटम से निकला है, जिसका मतलब चांदी है। इस मुल्क में चांदी की भी बहुत बहुतात है। जब यूरोपीय लोग यहाँ पर आबाद हुए तो उन्होंने इस सरजमीन को लैंड ऑफ द सिल्वर का नाम दिया था। 1913 में अर्जेंटीना की आवाम को दुनिया की 10वीं अमीर तरीन कौम माना जाता था, जबकि करप्शन, रिश्वत, स्मगलिंग और अमेरिका के साथ ताल्लुकात की कशीदगी की वजह से आज इस कौम को दुनिया के 54वें नंबर पर शुमार किया जाता है। 1974 से 1983 के दरमियान अर्जेंटीना में से 30,000 अफराद से ज़्यादा को अगवा कर लिया गया था, जिनकी आज तक कोई खोज न लगाई जा सकी। करप्शन और बदअनवानी की वजह से अर्जेंटीना में एक ऐसा दौर भी गुजरा जब इस मुल्क के मुसाफिरों को दूसरे मुल्क में जाने के लिए भी $, अपने साथ ले जाने की ज़रूरत पड़ती थी तो पहले एक लेटर मुल्क की इंतज़ामिया को लिखना पड़ता था और बताना पड़ता था कि वो जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ क्यों और किस मकसद के लिए ले जा रहे हैं। इस पाबंदी को 2016 में ख़त्म कर दिया गया था।
ارجنٹینا میں ماہانہ اوسطاً تنخواہ 21,000 پیسوں سے کچھ زیادہ ہے۔ ارجنٹینا میں جس ٹاؤن میں میسی رہتا ہے، لوگوں نے وہاں کے والدین کو اپنے بیٹوں کے نام میسی رکھنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ سرکار کا کہنا ہے کہ جب تک میسی زندہ ہے تب تک اس کے علاقے سے کوئی دوسرا میسی نہیں کہلایا جا سکتا۔ ارجنٹینا نے 1977 میں عجیب طرح سے عالمی میڈیا کی نظریں اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 1977 میں ایک حاملہ عورت کو انٹارکٹیکا بھجوا دیا گیا تھا، جہاں پر پہلے سے موجود ڈاکٹر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہاں جا کر اس بچے کی پیدائش ہوئی تو اس بچے کو انٹارکٹیکا میں پیدا ہونے والے پہلے بچے کے طور پر کوریج دی گئی۔ اس بچے کا نام ایمیلیو مارکوس ہے، جو آج 43 سال کا ہو چکا ہے۔ دنیا کا ایک انقلابی ہیرو چے گویرا کے نام سے تو آپ ضرور جانتے ہوں گے۔ کیوبا میں انقلاب لانے اور نئی افریقی ممالک میں انقلاب لانے کی ایک بڑی وجہ چے گویرا ہی بنا تھا۔ اس کی پیدائش بھی ارجنٹینا میں ہی ہوئی تھی۔ فنگر پرنٹ کی شناخت کرنے والا سب سے پہلا آلہ اسی ملک کے ایک شہری نے بنایا تھا، جبکہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہیلی کاپٹر کی اڑان بھی ارجنٹینا کے شہری کے ساتھ ہی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ارجنٹینا کے ہی ایک شہری نے پہلی مرتبہ مصنوعی دل بنا کر ایک شخص کی جان بچائی تھی۔ ارجنٹینا پاکستان سے 15,656 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ وقت کے لحاظ سے پاکستان اس ملک سے 8 گھنٹے آگے ہے۔ پاکستان اور ارجنٹینا کے سفارتی تعلقات 1951 میں قائم ہوئے تھے۔ دنیا میں جاپان کے بعد ارجنٹینا ہی وہ واحد ملک ہے جہاں پر سوکڑے کی بیماری کے مریض سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس ملک میں 30 نیشنل پارکس ہیں۔ ارجنٹینا دنیا میں 5ویں نمبر پر سب سے زیادہ گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے اسی ملک نے ریڈیو براڈ کاسٹنگ کا آغاز کیا تھا۔ دریائے پراما اس ملک کا سب سے بڑا لمبا دریا ہے۔ ارجنٹینا پوری دنیا میں تیسرا سب سے زیادہ بیف ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ارجنٹینا کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، نیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری معلومات سے بھرپور نئی ویڈیوز تسلسل سے آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے میزبان عمران فرید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔